لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال لکھا ہے کہ کیا پیری مریدی شرک ہے؟ کیا پیری مریدی اسلام میں غلط ہے؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ آئیے شریعت کی روشنی میں پیری مریدی کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسلام میں، شریعت میں، احادیث پاک وغیرہ میں، قرآن میں، اسلام میں پیری مریدی کی کیا حیثیت ہے۔ یاد رکھیے گا، پیری مریدی کو بیعت بھی کہتے ہیں۔ اصل اس کو بیعت، یہ پیری مریدی تو یہ الفاظ بعد میں آئے، اصل بیعت ہے۔ بیعت کا لغوی یعنی ڈکشنری میں معنی بک جانا، اور اصطلاح شریعت میں اس کی متعدد صورتیں ہیں، الگ الگ اس کی صورتیں ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے اور اللہ عز و جل کی معرفت کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے۔ یہ بیعت ہے۔ پیری جب آپ کسی سے مرید ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ پہلے آپ کو گناہوں سے توبہ کراتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ لیتے ہیں۔ یہ پیری مریدی ہے۔ اب غور کیجئے، اس میں تو بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو گناہوں سے توبہ بھی کرا دیے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ توبہ بھی ہو گیا اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اب سچا مرید جو ہوتا ہے اپنے پیر کے وعدے کو سنبھال کے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اگر پیر سے وعدہ کر کے آدمی گناہ سے بچ جائے تو یہ تو اچھی چیز ہو گئی نا، جو عقل میں جو آ رہی بات۔ مزید سنیے، پیری مریدی یہ بیعت جو ہے نا، یہ سنت ہے۔ شرک تو بہت عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ سنت ہے۔ آج کل کے عرف عام میں اسے پیری مریدی کہتے ہیں۔ بیعت کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے، پیری مریدی کا ثبوت، اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں اللہ کا فرمان ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ فرماتا ہے جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ لائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر آپ نے کسی پیر کو اپنا امام بنا لیا، اپنا پیر بنا لیا، اپنا مقتدا بنا لیا، اپنا لیڈر بنا لیا، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ آپ محشر کے میدان میں آئیں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میدان قیامت میں آپ کو کسی اللہ والے کے ساتھ حاضر ہونا نصیب ہو جائے۔ یہ ہر مرید اپنے پیر کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ اگر نیک امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی کا ثبوت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، بیعت بے شک سنت محبوبہ یعنی پسندیدہ سنت ہے۔ امام اجل شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عوارف شریف سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قول الجمیل تک اس کی تصریح اور ائمہ و اکابر کا اس پر عمل ہے۔ کوئی آج کی نہیں ہے پیری مریدی۔ پیری مریدی سینکڑوں سال سے چلی آ رہی ہے، سینکڑوں سال سے۔ جی ہاں، کوئی آج کی چیز نہیں ہے، سینکڑوں سال سے، جبکہ اچھے دور ہوا کرتے تھے اسلام کے، تب سے لے کر اب تک یہ چلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ کنز الایمان۔ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ بیعت کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے۔ حضور جب صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اس بیعت کا تذکرہ قرآن نے فرمایا۔ پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 10، کلیئر ہے ایک دم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب جو تمہارے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں ہاتھ رکھ کر کے، وہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد کوئی مسلمان کیسے بیعت کو غلط کر سکتا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ صحابہ حضور سے بیعت کرتے تھے، اللہ کریم نے ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا۔ پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 18۔ اور بیعت کو خاص بجہاد سمجھنا جہالت ہے۔ جی ہاں، اور ایک آیت سنیے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا النبی
اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. ایک پوری آیت ہے یہ. آپ قرآن پاک دیکھیں پارہ 28 کی سورہ ممتحنہ، کیا اس آیت میں ہے دیکھیے. اے نبی توجہ سے سنیے، اللہ فرماتا ہے اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بولیے انہی گناہوں سے تو توبہ کراتے ہیں پیر صاحب. جب آپ مرید ہوتے ہیں اسی طرح کے گناہوں سے توبہ کراتے ہیں. تو اس طرح کی پیری مریدی کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ عورتیں اگر ان باتوں سے کے لیے مرید ہونے کے لیے آئیں، بیعت کرنے کے لیے آئیں، تو میرے محبوب ان کو بیعت کرنا. آپ یہ اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو. اور کیجئے. آپ کہیے گا وہ اللہ کے رسول کو حکم تھا. تو آج بھی اگر کوئی گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت سے کسی سے مرید ہوتا ہے تو طریقہ تو وہی ہے نا، طریقہ وہی ہے. اب بھی گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی پیر کے ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہے، الحمدللہ برکت ہے. یہ تو آپ نے قرآن سنا، حدیثیں بھی اس پر بہت ہیں. جی ہاں، حدیثوں میں بھی اس کا بہت ذکر آیا. چنانچہ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول کریم علیہ السلام سے مشکل اور آسانی میں، خوشی اور ناخوشی میں، خود پر ترجیح دینے کی صورت میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی. صحابی کہہ رہے ہم نے مرید ہوئے اور اس پر بیعت کی کہ ہم کسی سے اس کے اقتدار کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور ہم جہاں بھی ہوں حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور اللہ عز و جل کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ حدیث پاک ہے. صحابہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1709 ہے یہ. یہی عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک مجلس میں تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اسے بے گناہ قتل نہیں کرو گے، تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کیا اس کا ثواب اللہ پر ہے، اور جس نے ان محرمات میں سے کسی ایک کا ارتکاب کیا اور اس کو سزا دی گئی وہ اس کا کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی حرام کو کیا اللہ عز و جل نے اس کا پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث نمبر 1709 ہے. غور کیجئے یہ حدیثیں، بہت ساری حدیثیں میرے سامنے ہیں، یہ صرف ایک نہیں، بہت ساری حدیثیں، بزرگوں کا قول، صحابہ کے اقوال. قرآن اور حدیث جب آ گیا تو اس کے بعد تو پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے نا. قرآن و حدیث آ جانے کے بعد ادھر ادھر اکر مکر کی بات نہیں کرنی چاہیے. پیری مریدی کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. سینکڑوں سال سے بزرگان دین اولیاء کرام میں چلتا آ رہا ہے. غوث پاک مرید تھے، خواجہ صاحب مرید تھے، قطب الدین بختیار کاکی مرید تھے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے، تاج الاولیاء مرید تھے. جتنے بڑے بڑے نام ہیں اولیاء کرام کے یہ سارے کے سارے کسی پیر سے مرید تھے. اگر مرید ہونا غلط ہوتا تو اولیاء کرام کیوں مرید ہوتے؟ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.